27 اپریل 1865 کو ایس ایس سلطانہ کا ڈوبنا امریکی تاریخ کی بدترین سمندری آفت تھی۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق 1300 افراد ہلاک ہوئے، یہاں تک کہ ٹائٹینک کی تباہی سے بھی زیادہ۔ اسٹیم بوٹ جس میں زیادہ تر یونین فوجیوں کو حال ہی میں کنفیڈریٹ کی جیلوں سے رہا کیا گیا تھا، ہٹ گیا اور ٹینسی کی میفمس کے قریب دریائے مسمپی میں ڈوب گیا۔ سلطانہ ایک 260 فٹ لمبی اسٹیم بوٹ تھی جسے تقریباً 375 مسافروں اور عملے کو لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 21 اپریل 1865 کو جہاز نیو اورینج لائن سے روانہ ہوا، جسے پیرلوڈ یونین کے دستوں کو لے جانے کا کام سونپا گیا تھا۔ جب یہ 26 اپریل کو وکسبرگ مسمپی پہنچا، اس وقت تک اسے تقریباً 180 نجی مسافروں اور عملوں کو لے لیا تھا۔ وکسبرگ میں سلطانہ کے بوائلر میں سے ایک کی مرمت کی گئی اور جہاز نے 2200 سے زیادہ یونین فوجیوں کو لے لیا، جن میں سے اکثر کو حال ہی میں اینڈرسن بے، جارجیا میں کنفیڈریٹ جیلوں سے رہا کیا گیا تھا۔ صرف 375 افراد کی قانونی گنجائش کے ساتھ سلطانہ اب 2300 سے زیادہ مسافروں کو لے جا رہی تھی، جن میں سے زیادہ تر قید میں رہنے کے باعث کمزور ہو گئے تھے۔ ایک مردوں کے وزن سے نیچے دب گیا تھا۔ ایک کلرک نے کہا کہ اگر سلطانہ کیرا تک بحفاظت پہنچ جاتی ہے تو یہ اب تک کی کسی ایک کشتی پر سوار ہونے والے مسافروں کی سب سے بڑی تعداد ہوگی۔ 27 اپریل 1865 کو صبح 2 بجے جیسی سلطانہ میفمس کے قریب پہنچی، مرمت کیے گئے بوائلر میں سے ایک بوائلر پھٹ گیا، جیسے 2 دیگر بوائلرز بھڑک اٹھے، جس کی وجہ سے 2 دیگر بوائلرز بھی بھڑک اٹھے۔ دھماکے سے کشتی کا مرکز مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جو تیزی سے آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ کینیڈکی کے بہت سے قیدیوں کو بوائلر ڈیک پر رکھا گیا تھا اور وہ ابتدائی دھماکے میں مارے گئے۔ زندہ بچ جانے والوں نے خوفناک منظر بیان کیا: جب میں اپنے ہوش میں آیا تو میں نے اپنے آپ کو ملبے میں گرا ہوا اور آگ کے درمیان پایا۔ زخمیوں اور مرنے والوں کی اذیتناک چیخیں اور آہیں دل کو دہلا رہی تھیں اور جلتے ہوئے گوشت کی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ اس سے بھی زیادہ میری وضاحت کی طاقت، یہ سب اجل تھی۔ بہادر لوگ خوف کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور کچھ اپنی روح کو کائنات کی عظیم حکمران کے لیے سراہ رہے تھے۔ دھماکے میں کچھ لوگ مارے گئے تھے جو کشتی کے نیچے پڑے تھے، روندے گئے تھے، جبکہ کچھ رو رہے تھے۔ وہ کبھی نہ بھولنے والا منظر ہے۔ کچھ قیدی جو جیل کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے اس رات مسمپی کے دریا میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھی۔ کئی تیرنے سے قاصر تھے اور ڈوب گئے۔ دوسرے لوگ ملبے کے ٹکڑوں یا گھوڑوں اور خچروں سے چمٹے ہوئے تھے جو کشتی سے بچ گئے تھے، اس امید میں کہ وہ اسے کنارے پر لے جائیں جسے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اندھیرا تھا اور سیلاب زدہ دریا اس مقام پر تقریباً 5 میل چوڑا تھا۔ تباہی کا لفظ اس وقت میفمس تک پہنچا جب ایک 9 عمر لڑکا مسافر تیرتا ہوا پانی کے کنارے پر آیا اور سینٹریوں کو بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ صبح کے اوقات میں متعدد کشتیوں نے بچاؤ کی کوشش شروع کی اور بچ جانے والوں کو میفمس کے ہسپتالوں میں بھیج دیا گیا۔ بہت سے لوگ اس وقت تک برہنہ ہو چکے تھے۔ جب انہیں بچایا گیا تھا، انہوں نے تیرنا آسان بنانے کے لیے اپنے کپڑے بہا دیے تھے۔ میفمس میں نئے کپڑے دیے گئے۔ جب وہ کافی ٹھیک ہو گئے تھے، زندہ بچ جانے والوں کو دوسری کشتیوں پر سوار شمال کی طرف بھیج دیا گیا تھا، جہاں انہوں نے آخرکار اپنے گھر بنا لیے۔ سلطانہ دریائے مسمپی کے نچلے حصے میں تھی۔ مرنے والوں کی تعداد تخمیناً مختلف ہے، لیکن زیادہ تر ذرائع اسے 1700 اور 1800 لوگوں کے درمیان بتایا ہے، جس سے یہ امریکی تاریخ کی بدترین سمندری آفت تھی۔ 1912 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے نتیجے میں 1500 اموات ہوئی۔ سلطانہ آفت ٹائٹینک کی طرح مشہور نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ خانہ جنگی ابھی ختم ہوئی تھی اور صدر ابراہم لنکن کو صرف 12 دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ سلطانہ آفت سے ایک دن پہلے ابراہم لنکن کا قاتل جان ویلکس بوتھ مارا گیا تھا۔ امریکی عوام جنگ کی لڑائیوں سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے بارے میں سننے کی عادی ہو چکے تھے۔ ایک اسٹیم بوٹ کی تباہی اس وقت بڑی خبر بننے کے لیے کافی نہیں تھی۔ سانحہ سلطانہ میں لالچ، نااہلی، لاپرواہی اور بدقسمتی نے اپنا کردار ادا کیا۔ کشتی کے کپتان جیکاس میسن کو معلوم تھا کہ ایک بوائلر لیک ہو رہا ہے اور محفوظ نہیں ہے، پھر بھی اس نے خطرے کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت کی حکومت نے یورپ سے آنے والے مردوں کو لے جانے کے لیے فی مرد $5 اور فی افسر $10 تعینات کر رکھا تھا، یعنی کہ 1000 آدمیوں کے حساب سے $5000، جو اس وقت ایک شاہی رقم تھی۔ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے باوجود اس تباہی کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ فوج نے طے کیا کہ جب کشتی زیادہ بھری ہوئی تھی، اس پر زیادہ بوجھ نہیں تھا، یہاں تک کہ حکومت نے اس ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی یادگار بنانے کے لیے زندہ بچ جانے والوں کی درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا۔ سلطانہ آفت بڑی حد تک بھولی ہوئی ہے، جس کا تاریخ کی کتابوں میں شاذ و نادر ذکر ملتا ہے۔ قوم ابھی تک خانہ جنگی کے خاتمے اور لنکن کے قتل سے دوچار تھی۔ متاثرین زیادہ تر اندراج شدہ مرد تھے
जिन्होंने तारीख पर कोई निशान नहीं बनाया। मुल्क जंग से होने वाली हलाकतों की बड़ी तादाद के बारे में पढ़ने का आदी हो चुका था। सुल्ताना की कहानी, फौजों की हतार डालनी, लिंकन की कातिल और बूथ की मौत के बारे में सुर्खियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। SS सुल्ताना का डूबना एक हौलनाक साया था जिसने तकरीबन 1700 अफराद की जानें ले ली, जिनमें ज्यादातर यूनियन फौजी थे जो अमरीकी तारीख की बदतरीन समुद्री तबाही में सिर्फ कॉन्फेडरेट जेल कैंपों की हौलनाकियों से बच गए थे। लालच, नाअहली और बुरे वक्त ने इस तबाही में अहम किरदार अदा किया। खाना जंगी के बाद बड़ी हद तक इसे फरामोश कर दिया गया। सुल्ताना इस दौर के सबसे अलनाक और सबसे कम याद किए जाने वाले वाक़यात में से एक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।